السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جس نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جی ہاں دوستو، وہی شخصیت کہ جسے آج مدر ٹیریسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے مدر ٹیریسا کے دلچسپ حالات زندگی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محض 19 سال کی عمر میں اگنیس گونکسا بوجیکسو نے جب آئرلینڈ سے متحدہ ہندوستان کا سفر کیا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا اور خدمت خلق کی دنیا میں ان کا نام عزت اور تکریم کی علامت بن جائے گا۔ 26 اگست 1910 کو شمالی مقدونیہ کے شہر میں اگنیس گونکسا بوجیکسو کے نام سے البانوی نسل کے والدین کے گھر جنم لینے والی اس بچی کو دنیا اب مدر ٹیریسا کے نام سے جانتی ہے۔ 1910 میں ان کی پیدائش کے وقت شمالی مقدونیہ کا یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی اگنیس اس وقت مذہب کی جانب متوجہ ہوئیں جب ان کے ہم عمر کھیل کود میں مصروف تھے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر اور ملک چھوڑا اور آئرلینڈ جا کر آئرش ننس کی ایک تنظیم سسٹرز آف لوریٹو میں شمولیت اختیار کر لی، جہاں انہیں سسٹر ٹیریسا کا نام دیا گیا۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں چند ماہ کی تربیت کے بعد انہیں 1929 میں متحدہ ہندوستان روانہ کیا گیا، جہاں انہوں نے 24 مئی 1931 کو نن کا حلف اٹھایا۔ متحدہ ہندوستان کے شہر کولکتہ میں انہوں نے 1931 سے 1948 تک مشنری اسکول میں معلمہ کے طور پر کام کیا۔ ان کی لگن دیکھ کر انہیں کنوینٹ اسکول کی ہیڈ مسٹریس بنا دیا گیا۔ ان کی سوانح عمری میں لکھی گئی معتبر کتاب مدر ٹیریسا کی مصنفہ کیتھرین سپنک کے مطابق اس شہر میں غربت اور لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر انہوں نے مشنری اسکول کی انتظامیہ سے اجازت لے کر اسکول چھوڑنے اور شہر کے لاچار لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ سال 1946 میں انہوں نے اس شہر میں ایک خیراتی ادارے کی بنیاد رکھی اور جلد ہی ان کی شناخت سسٹر ٹیریسا کی بجائے مدر ٹیریسا کے نام سے ہونے لگی۔ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہوئے اور جلد ہی ان کے کام کو مالی مدد ملنا شروع ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنی امدادی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ تقسیم ہند کے بعد 1948 میں انہوں نے انڈین شہریت اختیار کی۔ 1952 میں انہوں نے کلکتہ میں ہوم آف ڈائننگ کا قیام عمل میں لایا، جس کے بعد 1957 میں ان کے ادارے نے انڈیا میں لیپروسی کلینک قائم کیا، جس میں جذام کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ سال 1960 میں انڈیا میں 3 دہائیاں گزارنے کے بعد انہوں نے پہلی بار ملک سے باہر سفر کیا، جس کا مقصد اقوام متحدہ میں نیشنل کونسل آف کیتھولک ویمن نامی تنظیم سے خطاب کرنا تھا۔ سال 1965 میں پوپ پال ششم کی مذہبی حکم نامے کے تحت ان کی خیراتی ادارے کو براہ راست ویٹیکن کے دائرہ اختیار میں شامل کر لیا۔ اسی سال انہوں نے انڈیا سے باہر پہلا مشنری اسکول قائم کیا، جس کے بعد افریقہ، شمالی امریکہ اور آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں مشنری خیراتی ادارے کھولے گئے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مطابق ان کی وفات تک ان کا مشنری ادارہ دنیا کے 90 ممالک میں فعال تھا، جہاں 4 سے زائد ننس اس ادارے سے وابستہ تھیں۔ 1962 میں انڈین حکومت نے انہیں بھارت کی اعلیٰ ایوارڈ پدما شری سے نوازا، جبکہ سال 1964 میں پوپ پال ششم نے انہیں لیموزین گاڑی تحفے میں دی، جسے انہوں نے فوری طور پر خیراتی ادارے کو دے دیا۔ اس دوران ان کا خیراتی ادارہ سوسائٹی آف مشنریز پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، جس میں سابقہ سوویت یونین کے علاوہ مشرقی یورپ کے ممالک بھی شامل تھے۔ جذام کے مریضوں کے علاج سے شروع ہونے والا اب یہ ادارہ شمالی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں بے گھر افراد، ایڈز کے مریضوں اور شراب نوشوں کی بھی نگہداشت کرتا ہے۔
سال 1979 میں جب مدر ٹیریسا کو ان کی 40 سالہ خدمات پر نوبل انعام سے نوازا گیا تو انہوں نے اس کے رد عمل میں جو الفاظ کہے وہ کچھ یوں تھے: میں اس قابل نہیں. جبکہ 1980 میں انڈین حکومت نے ان کو بھارت رتنا ایوارڈ سے نوازا. مدر ٹیریسا نے 1991 میں جب پاکستان کا دورہ کیا تو اس دورے کے دوران وہ اسلام آباد کے آور لیڈی آف فاطمہ چرچ بھی آئیں، جہاں انہوں نے ایک دعائیہ تقریب سے خطاب بھی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے لاہور میں ہوم آف لو کے نام سے ایک خیراتی ادارے کا افتتاح بھی کیا. کراچی میں بھی انہوں نے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل میں دعائیہ تقریب میں خطاب کیا اور اپنے مشنری ادارے میں 2 دن تک قیام کیا. یونین آف کیتھولک ایشین کی ویب سائٹ کے مطابق کراچی میں اس تقریب کے دوران مدر ٹیریسا کا کہنا تھا کہ کراچی کے اس خوبصورت شہر میں کسی بھی مرد یا خاتون کو اپنا آپ غیر ضروری نہیں محسوس کرنا چاہیے. یہاں کسی کو تنہائی میں اپنے پیاروں کے بغیر نہیں مرنا چاہیے. مدر ٹیریسا کے ادارے کا حصہ بننے کی خواہش رکھنے والے کو 4 عہد کرنا پڑتے تھے: غریبانہ طرز زندگی، فرما برداری اور تجرد کے بنیادی عہدوں کے علاوہ انہیں چوتھا عہد یہ کرنا پڑتا تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. مدر ٹیریسا نے مسلسل کام جاری رکھا، لیکن 1990 میں گرتی صحت نے ان کی کارکردگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا. اس کے باوجود اپنی خدمات انجام دیتی رہیں، لیکن 1997 میں جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ادارے کی ذمہ داریوں کی کما حقہ تمیل مکمل نہ رہی، جس پر مدر ٹیریسا کی جگہ سسٹر نرمیلا نے ادارے کی سربراہی کے فرائض سنبھال لیے اور اسی سال مدر ٹیریسا کا انتقال ہو گیا. 5 ستمبر 1997 کو جب 87 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے مدر ٹیریسا کا انتقال ہوا تو ان کی آخری رسومات میں دنیا بھر کے اہم رہنماؤں اور شخصیات نے حصہ لیا. ان کی آخری رسومات میں 15,000 سے زائد افراد شریک تھے. پوری دنیا میں ان کی موت کا سوگ منایا گیا. حالانکہ انہی دنوں لیڈی ڈیانا کے جوان مرگی کا دلخراش سانحہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے باوجود مدر ٹیریسا کی موت لوگوں پر اپنا اثر چھوڑے بغیر نہ رہی. مدر ٹیریسا کی میت کو اسی گنج کیریج یعنی توپ گاڑی میں قبرستان منتقل کیا گیا، جس گاڑی پر 1948 میں انڈیا کی تحریک آزادی کے رہنما موہن داس کرم چند مہاتما گاندھی کو شمشان گھاٹ منتقل کیا گیا تھا. 2016 میں ویٹیکن چرچ کے سربراہ پوپ فرانس اول نے انہیں سینٹ کا درجہ دیا، جس کے بعد اب انہیں سینٹ ٹیریسا آف کلکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے. 20ویں صدی میں انسانیت کی خدمات کے لیے زندگی وقف کر دینے والے افراد اور اداروں میں ایک نمایاں ترین نام مدر ٹیریسا اور ان کے قائم کردہ ادارے کا ہے. انہوں نے 50 برس تک بلا تخصیص رنگ و نسل اور مذہب اور قوم، بیمار اور بے سہارا افراد کی خدمت کی. مدر ٹیریسا اگرچہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں شفا پانے والے مریض اور ان کے ادارے سے نئی زندگی کی نوید پا کر نکلنے والے افراد انہیں اپنی یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے. تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.